بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، زمین کب روتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا گناہ جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو بنا سکپ کیے مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کے ذریعے کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے زمین و آسمان پہ جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی ہیں، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتی ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو انسانوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ یعنی زمین کو ہی دیکھیے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، اور خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زاروں کے تار روتی ہے اور کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں اسے نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی کا خون بہایا جائے، مقتول کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین رو رو کر پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، ذرا ٹھہر جا، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ زنا کاری ایک لعنت، ذلت اور پستی کی علامت ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا پاس نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں اپنی ذلت اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے شرم جس کی انسانیت حیوانیت سے مغلوب ہو چکی ہو۔ قرآن کریم نے زنا کو تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور جسمانی معاشرتی مرتبہ کے لحاظ سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرایا اور اس سے اولاد ہوئی، تو اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ روم میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو سمجھ لو انہوں نے اللہ عز و جل کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، 3 دنیا میں، 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس لیے اس کی رزق میں تنگی آئے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب کتاب میں سختی دیکھے گا، عرصہ دراز تک جہنم میں رہے گا، بشرطے کہ یہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام خواتین سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں سوراخ کر دیے جاتے ہیں جن سے سانپ اور بچھو وغیرہ اور آگ کے شعلے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹی تقریریں کرنے والا، تیسرا تکبر کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس کا نام حاویہ ہے۔ اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈالا جائے تو وہ اس سے جل جائیں گے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اگر تم آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔
قتل و غارت گیری، فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گیری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آپ کے بتائے ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مرد اور ہر عورت کو شیطانی بلاؤں سے محفوظ رکھے اور کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں ایک بار آمین لکھ کر اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔